مغل شہنشاہ شاہ جہاں، جس کا دور حکومت 1627 سے 1658 تک تھا، مغلیہ سلطنت کا 5واں حکمران تھا، جس کا عہد حکومت مغل فن تعمیر کی معراج تھا۔ تاج محل، جامع مسجد، دہلی لال قلعہ، جہانگیر کا مقبرہ اور شالامار باغ لاہور اس کے اعلیٰ ذوق کے چند نادر اور لازوال نمونے ہیں۔ دہلی کا موجودہ شہر اور ایک نہر غربی جمنا بھی اسی کے دور کی یادیں ہیں۔ اس کے دور کی دولت، ثروت اور خوشحالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اس وقت کے 3 کروڑ روپوں کے خرچ سے تاج محل اور 1 کروڑ روپے کے خرچ سے تخت طاؤس بھی بنوایا تھا، جو دنیا کا سب سے قیمتی تخت تھا۔ تو دوستو، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو تاج محل کے بارے میں اپلوڈ کی تھی، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو لال قلعہ دہلی، جس کی تاریخ و تعمیر اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہے۔ تو جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دے، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ ریڈ فورٹ، جسے لال قلعہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، قدیم دہلی ہندوستان کا ایک قرون وسطیٰ کا قلعہ ہے، جو مغل بادشاہوں کی اصل رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جب شہنشاہ شاہجہاں نے 12 مئی 1638 کو اپنا دارالحکومت آگرہ سے دہلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس نے لال قلعہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ شاہجہاں کے دور میں قلعہ مغل تعمیر کے عروج کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں فارسی محل کی عمارت کو ہندوستانی رسم و رواج کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ لال قلعہ میں بہت سے عجائب گھر ہیں، جو دہلی سائنس میوزیم جیسے قیمتی نوادرات کی ایک قسم کی نمائش کرتے ہیں۔ لال قلعہ کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سرخ رنگ کبھی موجود نہیں تھا۔ انگریزی سامراج نے اس پر صرف اس وقت سرخ رنگ کیا جب چونا پتھر ٹوٹنا شروع ہوا۔ لال قلعہ کا نام انگریزوں کے دور میں آیا ہے، جب انہوں نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے اسے سرخ رنگ کیا، اور اس لیے اسے لال قلعہ کا نام دیا۔ دہلی میں لال قلعہ کا فن تعمیر راجستھان، دہلی اور آگرہ کی یادگاروں سے متاثر ہے۔ یہ قلعہ، جو کہ 255 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے، اسلامی، ہندی، تیموری اور فارسی سمیت متعدد طرز تعمیر میں بنایا گیا تھا۔ لال قلعہ کی اونچائی 108 فٹ ہے اور اس کی بڑی 2.5 کلومیٹر لمبی چاروں طرف سے دیواریں سرخ ریت کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے، جس نے یادگار کے نام کو جنم دیا۔ لال قلعہ کے چند ٹکڑے بھی سرخ چٹان سے بنے تھے، حالانکہ تعمیر کا زیادہ تر حصہ سنگ مرمر سے بنا تھا۔ لال قلعہ کی تعمیر باغ کے ڈیزائن کے عناصر کے ساتھ ساتھ برجوں، گڑھوں، پویلین، 2 دروازے اور دیگر مختلف اجزاء کو یکجا کرتی ہے۔ شہر کے وسط میں لال قلعہ دہلی کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی نقل و حمل سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے، اور ٹیکسی یا بس کے ذریعے یہاں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔
فن تعمیر کا یہ شاندار نمونہ اپنی حیران کن ساخت، دلکش فن پارے، دلکش اندرونی اور رنگین تاریخ کے ساتھ ایک ایسا مقام ہے جس پر ہر ایک کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ سب مل کر اسے دہلی کا دل اور روح بنا دیتا ہے۔ لال قلعہ کے شاندار فن تعمیر سے دلچسپی کے علاوہ آس پاس کے بے شمار پرکشش مقام ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ دہلی میں نیشنل زولوجیکل پارک ایک مشہور سیاحتی مقام ہے کیونکہ یہ جانوروں، پرندوں اور پودوں کی انواع کی وسیع تنوع کا مشاہدہ کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ گرو دروازہ سیس گنج صاحب جو لال قلعہ سے 750 میٹر دور ہے، ضرور جانا چاہیے۔ دریائے جمنا کے کنارے تعمیر کیا گیا لال قلعہ، جس کے پانی سے قلعے کے ارد گرد کی کھائیاں کھلتی تھیں، آکٹونل کی شکل کا لال قلعہ انگریزوں کی اقتدار سنبھالنے سے پہلے تقریباً 200 سال تک مغلیہ سلطنت کا مرکز رہا۔ دہلی کا لال قلعہ مغل فن تعمیر کی شاندار عکاسی کرتا ہے جو کہ مختلف مقامی عمارتوں، روایات جیسے کہ فارسی، تیموری اور ہندو فن تعمیر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لال قلعہ نے دہلی، راجستھان اور اتر پردیش میں اہم یادگاروں کے فن تعمیر کو متاثر کیا ہے جو اس کے بعد بنی ہے۔ لال قلعہ دہلی کے اندر یہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں موتی مسجد، حیات بخش باغ، چٹا چوک، ممتاز محل، رنگ محل، خاص محل، دیوان عام، دیوان خاص، پیرا محل، شہزادوں کے کوارٹر، ٹی ہاؤس، نوبت خانہ، نہر باش، حمم، باولی۔ 2007 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی جگہ نامزد کیا گیا۔ لال قلعہ جسے قدیم یادگار اور آثار قدیمہ کے مقامات اور باقیات ایکٹ 1959 کے تحت قومی اہمیت کی یادگار بھی قرار دیا گیا ہے، اس کا انتظام آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لال قلعہ دہلی میں اب عجائب گھر بھی ہے جو تاریخی نوادرات کی ایک بڑی قسم کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو کس طرح لگی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ، والسلام۔